اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو رمضان المبارک ہمارے درمیان ہے، ہم اس کو روزے رکھ رہے ہیں، اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں۔ اس رمضان میں اللہ پاک کی ذات سے ہمیں کتنی محبت ہے، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، خود کو ویک فیل کرتا ہے، جب وہ بھی آخری پل میں جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو انسان کو خود ہی لو فیل ہونے لگتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم اس وقت کا انتظار کرتے ہیں جب اللہ کی رضا ہوتی ہے، پھر ہی ہم پانی پیتے ہیں، پھر ہی ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اور یہ مبارک ہو، صلوات و سلام فرماتے ہیں کہ مبارک ہو ان روزہ داروں کو جو اللہ پاک کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، ان کو مبارک ہو، کیونکہ جنت میں ایک ایسا دروازہ ہے جس کو باب الریحان کہا جاتا ہے، اس سے صرف روزے دار گزریں گے، کیونکہ ایک کسی جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو ایک ہوتا ہے نا وی آئی پی ڈور، جس سے بہت وی آئی پی لوگ گزارے جاتے ہیں، اسی طرح سے جنت میں ایک دروازہ ہے جہاں سے صرف روزہ دار گزریں گے۔ اور میں نے یہ اکثر دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ لوگ اکثر روزے سے گریز کر جاتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے۔ اس دن ان لوگوں کو اس اپنی چیز پہ ندامت ہوگی کہ کاش ہم بھی روزہ رکھ لیتے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ روزہ رکھا کریں، کیونکہ روزہ ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کی توبہ ہے۔ یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک اور خوشخبری ہے روزے دار کے لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک روزہ انسان کے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر اس نے وہ روزہ رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے رکھا اور اپنے گناہوں پر ندامت کی، جس طرح سے روزے کو رکھنا چاہیے اسی طرح سے رکھا، تو اللہ پاک اس سے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ایک روزے کی فضیلت ہے، اور اگر انسان 30 روزے رکھ رہا ہے تو اس پر کتنی خدا کی رحمت ہوگی۔ اسی طرح سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے گناہ اس طرح سے معاف کیا جائیں گے، اس کو دوزخ سے اس طرح سے دور کیا جائے گا کہ جس طرح سے کوے کا بچہ پیدا ہوا اور بچپن سے اڑنا شروع کیا، اور جتنا دور تک وہ جائے، جتنی اس کی عمر ہو اور وہ اڑتا جائے، اتنا ہی روزے دار کو دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کوے کی عمر 500 سال ہوتی ہے، تو دیکھیں کہ وہ 500 سالوں میں کتنا اڑ کر دور چلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے روزے دار کو اللہ پاک کی ذات اتنا ہی دوزخ سے دور فرما دیتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ صرف انسان کے زبان کا، پیٹ کا نہیں ہوتا، بھوک کا نہیں ہوتا، زبان کا بھی ہوتا ہے، ناک کا بھی ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے۔ اپنی اس زبان سے کسی کے لیے غیبت مت کریں، اپنے اس کانوں سے کسی کے لیے کچھ غلط نہ سنیں، اور نہ ہی زبان سے کچھ کہیں، نہ ہی آنکھوں سے کچھ غلط دیکھیں۔ کیونکہ روزہ ہمارے پورے جسم کا ہوتا ہے۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے پورے وجود کا روزہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح سے روزہ ہمارے وجود کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح سے ہم ہر چیز کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح سے روزہ ہمارے وجود کی زکوٰۃ نکالتا ہے۔ روزہ ہمیں ہمارے خدا سے قریب کرتا ہے، دیکھیں کہ جب ہم گھر میں اکیلے ہوتے ہیں، ایک بات بتایا جا رہی، ہم اکیلے ہیں نا، گھر میں روزے سے ہیں، گھر والے گھر نہ ہوں، ہمارے سامنے پانی بھی ہے، فریج میں فروٹ بھی کٹا ہوا پڑا ہے، لیکن ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں، ہم اس کو پانی کو پیتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمارا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے نا۔ اس وقت ہم اپنی ان چیزوں سے گریز کر جاتے ہیں، ہم کچھ ایسا نہیں کرتے کہ ہمیں یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جب رمضان میں ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہوتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جب ہم وضو کرنے جاتے ہیں، ہم کلی کرتے ہیں، تو ہم اس ڈر سے نہیں زیادہ کرتے کہ کہیں ہمارے حلق سے پانی نہ اتر جائے۔ جب ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں ناک کی ہڈی سے اوپر پانی نہ چلا جائے، ہمارا روزہ نہ ٹوٹ جائے، کوئی بھی نہ دیکھے، ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہو، ہمیں یہ نہ ہو روزے سے اتنا کہ خدا سے محبت کا اظہار نہ ہو، تو ہم جب وضو کرتے ہیں ہم تب بھی تو تھوڑا بہت پانی پی سکتے ہیں نا، 1-2 چلو پی لیں، کون سا کسی کو پتہ چلے گا، لیکن ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہم
یہ رمضان میں سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، تو ہم یہ آگے کیوں نہیں سوچتے؟ رمضان کے بعد یا رمضان سے پہلے ہی کیوں نہیں سوچتے کہ جب ہم حرام کھا رہے ہوتے ہیں تب ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ جب ہم کسی کے ساتھ غلط کر رہے ہوتے ہیں تب کیا ہمارا رب ہمیں نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ رمضان المبارک اور روزہ ہمیں گناہوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ ہمیں یہ سیکھ لینی چاہیے کہ جو کام ہم رمضان میں نہیں کرتے، یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے بعد بھی یہ اپنی کوشش جاری رکھیں کہ ہمیں ان گناہوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں حرام نہیں کھانا، ہمیں سود نہیں لینا، ہمیں کچھ غلط نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ زندگی کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کر جاتا ہے لیکن وہ تب نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں یہ رمضان میں اللہ پاک کی ذات نے، جو اللہ پاک نے خود کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے کہ میں روزے کا اجر خود دوں گا، روزے کی جزا میں خود دوں گا، باقی ساری چیزوں کی جزا اللہ پاک کی ذات فرشتوں کے ہاتھ بھیجتی ہے، لیکن روزے کی جزا اللہ پاک کی ذات خود دے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مبارک ہو روزے داروں کو جن کو اس چیز کی جزا اللہ پاک کی ذات خود دے گی۔ ہم اللہ پاک سے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا کیا، ہمارے سامنے پڑا ہوتا ہے نا، ہم اس رزق کو نہیں کھاتے جب تک حکم خدا نہیں آتا، جب تک اذان نہیں آتی۔ اور اذان کے متعلق بھی آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گی کہ آپ اپنے وقت پر روزہ کھولیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے اذان مغرب کی اذان ہوتی ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ مولوی صاحب خود روزہ کھول رہے ہوتے ہیں اور لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اعلان جب ہوتا ہے روزے کا تو اس سے 1 منٹ پہلے ہی، کبھی کبھی ٹائم سے پہلے ہی روزہ 1-آدھا منٹ پہلے کھلوا دیا جاتا ہے، کیونکہ قاری صاحب نے خود بھی روزہ کھولنا ہوتا ہے۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ روزہ اپنے وقت پر کھولیں اور وقت پر بند کریں۔ دیکھیں کہ جب ہمیں پتہ ہے کہ روزہ اس ٹائم بند ہونا ہے تو ہم اس سے پہلے ہی 5 منٹ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیں۔ اگر ہم 15 گھنٹوں کا روزہ رکھ رہے ہیں تو اگر ہم اس سے 5 منٹ پہلے بھی کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے افطاری کا ہے کہ اگر آپ کو افطار کا وقت پتہ ہے، آپ کسی چیز کا انتظار نہ کریں، اپنے موبائلوں پر یا کہیں پہ بھی ٹائم ہے اس کو سیٹ کر لیں اور اپنے وقت پر روزہ کھولیں۔ کبھی بھی آگے پیچھے ہو کر روزہ نہ کھولیں، نہ ہی بند کریں، اور وقت سے پہلے اٹھیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل ٹائم پہ اٹھتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں جب اذانیں ہو رہی ہوں، یہ بھی غلط ہے۔ کبھی بھی اپنے روزے کو وہاں تک نہ لے کے جائیں کہ اذان میں کھانا پینا پڑے۔ کوشش یہی کریں کہ 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں اور 5 منٹ پہلے ہی اپنی تمام کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں ان کو مکمل کر لیں۔ اور افطار کا بھی یہی ہے کہ آپ اپنے ٹائم پہ افطار کریں، اپنے ٹائم سے، جو ٹائم آپ کو پتہ ہے کہ افطاری کا ٹائم ہے اس حساب سے اپنے ٹائم سے روزے کو افطار کریں۔ پھر دیکھیں کہ اللہ پاک کی ذات نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کی جزا بھی خدا خود دے گا ہمیں، اور ہمیں ہر گناہ سے اللہ پاک کی ذات، اور یہ روزہ روکتا ہے، روزہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہمیں آنے والی زندگی میں بھی گناہ نہیں کرنے چاہیے، ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ جو خدا ہمیں رمضان میں دیکھ رہا ہے، ہمیں روزے میں دیکھ رہا ہے، وہی خدا ہمیں رمضان کے بعد، روزوں کے بعد بھی دیکھتا ہے۔ اسی لیے حرام نہ کھائیں، حرام کا نوالا بھی انسان کے وجود کو ناپاک کر دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اسی طرح سے چلیں جس طرح سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا ہے، جس طرح سے ہمارا رب ہمیں فرما رہا ہے۔ کتنی محبت ہے ہمیں اپنے رب سے، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے، اس رمضان میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ پاک کی ذات یہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے پانی بھی پڑا ہے، میرے بندے کے سامنے کھانا بھی پڑا ہے، لیکن وہ میرے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ جب میرا حکم ہوگا، جب میں چاہوں گا تب ہی وہ کھائے گا، وہ تب ہی پیے گا۔ اور یہ ہمیں اللہ پاک سے محبت سکھاتا ہے، ہمیں اللہ پاک کے، ہمارے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ جب میرے رب کی رضا ہوگی میں تب ہی کھاؤں گا اور تب ہی پیوں گا۔ اور اللہ پاک کی ذات یہ دیکھ کر خوش ہوتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت فرما رہا ہے۔ آئیے میں اور آپ ہم سب آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ جو ڈر و خوف ہمیں رمضان میں ہے، جس محبت سے، جس عقیدت سے ہم رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں، اسی طرح سے ہم آنے والی زندگی میں بھی
اپنے ان تمام چیزوں سے توبہ کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، ہم حرام نہیں کھائیں گے، کچھ غلط نہیں کریں گے. دیکھیں کہ ہمیں اب ہمارے رب کا ڈر و خوف ہوتا ہے، اور جب ہمیں ہمارے باب الرحمن ریحان سے گزارا جائے گا، ہمیں اس رحمت کے دروازے سے گزارا جائے گا، ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، تو کتنی ہی فضیلتیں ہوں گی. جو لوگ اس جہان میں صبر کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں، اللہ پاک سے ڈرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں ان کے لیے سونے کا دسترخوان سجایا جائے گا، اور لوگ اس میں ہوں گے، اس سوچ میں ہوں گے کہ ہم سے اس کا کوئی نہ کوئی معاوضہ مانگا جائے گا، کوئی نہ کوئی چیز مانگی جائے گی، لیکن وہ اس کے روزے کا اجر ہوگا. جو اس جہان میں شراب پیتے ہیں، خدا را یہ نہ کریں، کیونکہ اس جہان میں جنت اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے شراب کا انتظام کیا ہے، وہ جنتی شراب ہوگی. جو لوگ اس جہان میں ان عورتوں کے پاس جاتے ہیں جن سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، جو ان پر حرام قرار دی گئی ہیں، وہ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ نہ کریں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات نے جنت میں ان کے لیے حوریں رکھی ہوئی ہیں. جو صبر ہم اس جہان میں کریں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم کام اس جہان میں کریں گے، اللہ پاک کی ذات ہمیں اس جہان میں وہ سب کچھ عطا کرے گی. دیکھیں کہ زیورات اس جہان میں لوگوں مرد پر حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن اسی لیے کوشش کریں کہ اگر ہم آج گناہوں سے ہٹے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، تو آگے بھی اسی طرح سے ہم گناہوں سے ہٹے رہیں گے اور بچے رہیں گے. اپنی بہت ساری دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.